کراچی کے علاقے لی مارکیٹ میں 6 منزلہ رہائشی عمارت گر گئی، 7 لاشیں نکال لی گئیں، ایک ہی خاندان کے 5 افراد شامل، خواتین سمیت 8 زخمی سول اسپتال منتقل، 40 دن کی بچی کو زندہ نکال لیا گیا۔ عمارت میں 6 خاندان رہائش پذیر تھے، آس پاس کی عمارتوں کو بھی نقصان، 7 منزلہ عمارت کی سیڑھیاں گر گئیں۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ عمارت ایک ہفتے سے ہل رہی تھی، صبح 6 بجے ایسا لگا کہ زلزلہ آ گیا۔ ہیوی مشینری سے ملبہ ہٹانے کا کام جاری، صوبائی حکومت نے ڈائریکٹر اور ڈپٹی ڈائریکٹر SBCA اور بلڈنگ انسپیکٹرز کو معطل کر دیا، ذمہ داران کے تعین کے لیے تحقیقاتی کمیٹی قائم۔ کراچی میں عمارت گرنے کے واقعے پر سیاسی قیادت کا گہرے دکھ اور رنج کا اظہار، صدر مملکت کی سندھ حکومت کو امدادی سرگرمیوں میں تیزی لانے کی ہدایت، حادثے کی وجوہات کے فوری تعین کا حکم، وزیر اعظم شہباز شریف کا جاں بحق افراد کے لواحقین سے اظہار تعزیت، زخمیوں کو ہر ممکن طبی سہولتیں فراہم کرنے کی ہدایت، کہا مستقبل میں ایسے حادثات سے بچاؤ کے لیے ترجیحی بنیادوں پر حکمت عملی ترتیب دی جائے۔ بلاول بھٹو نے کہا یقین دلاتا ہوں سندھ حکومت ہر ممکن امداد فراہم کرے گی۔ وزیر بلدیات سعید غنی نے کہا مافیا غیر قانونی عمارتیں بنانے کے لیے سرگرم ہے، لوگ نوٹس کے باوجود عمارتیں خالی نہیں کرتے، جانیں بچانے کے لیے جبری بے دخلی زیر غور ہے، لوگ مدد کے لیے پکارتے رہے، میئر کراچی منظر سے غائب رہے، مرتضی وہاب 4.5 گھنٹے بعد جائے حادثہ پہنچے۔ کراچی میں غیر قانونی عمارتوں کی تعمیرات، ضلع جنوبی میں کثیر المنزلہ عمارتوں کا جنگل، سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی کارکردگی سوالیہ نشان، ہر سال بارش کے موسم میں سینکڑوں مخدوش عمارتوں کی نشاندہی لیکن کوئی کارروائی نہیں ہوتی۔ چیئرمین آباد حسن بخشی نے کہا ناقص مٹیریل سے بنی عمارتیں مافیا بناتا ہے جو جلدی گر جاتی ہیں۔ ڈپٹی میئر کراچی کہتے ہیں قوانین کو سخت کرنے کی ضرورت ہے، خلاف ورزی پر ایکشن بھی ہونا چاہیے۔ پانی 24 کروڑ عوام کی لائف لائن، سنتاس معاہدے کی معطلی ناقابل قبول، پانی کو ہتھیار بنانا خطرناک ہے، بھارتی اقدام جارحیت کے مترادف ہے، عالمی ثالثی عدالت نے بھارتی موقف مسترد کر دیا، بھارت نے ایک واقعے کو بنیاد بنا کر پاکستان پر بلا جواز جارحیت کی، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت میں مسلح افواج نے دشمن کو بہادری سے جواب دیا، وزیر اعظم شہباز شریف کا آذربائیجان میں ECO سربراہ اجلاس سے خطاب، ایران پر اسرائیلی حملے کی شدید مذمت، کہا غزہ میں شہریوں کو بھوک سے مارا جا رہا ہے، غزہ ہو یا مقبوضہ کشمیر، پاکستان مظلوم عوام کے ساتھ ہے۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف سے ایران کے صدر مسعود پزشکیان کی ملاقات، تمام شعبوں میں تعاون کا جائزہ، وزیر اعظم کا ایران کے ساتھ غیر متزلزل یکجہتی کا اعادہ، وزیر اعظم میاں شہباز شریف کی آذربائیجان کے صدر سے بھی ملاقات، بھارت سے جنگ کے دوران پاکستان کی حمایت پر اظہار تشکر، تجارت اور سرمایہ کاری میں تعاون بڑھانے پر اتفاق، اقتصادی شراکت داری بالخصوص پاکستان میں سرمایہ کاری بڑھانے کے عزم کا اعادہ، وزیر اعظم نے ازبکستان کے صدر شوکت مرزایوف سے بھی ملاقات کی، دو طرفہ تعاون کے مختلف امور پر تبادلہ خیال، وزیر اعظم کی ترک صدر رجب طیب اردوان سمیت دیگر ممالک کے رہنماؤں سے بھی غیر رسمی ملاقات۔ الیکشن کمیشن نے خیبر پختونخوا میں سینٹ کی خالی نشستوں پر انتخابات کا شیڈول جاری کر دیا، پولنگ 21 جولائی کو ہوگی، 7 جنرل، 2 خواتین، 2 ٹیکنوکریٹ اور 1 علماء کی سیٹ پر الیکشن ہوگا۔ نواز شریف کی بانی سے ملاقات کے لیے اڈیالہ جیل جانے کی باتیں چائے مگوئیاں ہیں، کوئی ٹھوس چیز سامنے نہیں آئی، PTI رہنما سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں اگر نواز شریف کو آئین پر واپسی کے لیے اختیار مل گیا تو ملاقات کا خیر مقدم کریں گے، لیکن نواز شریف یہ قدم اٹھانے کی اہلیت نہیں رکھتے۔ پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر ملک احمد بچر کا اسپیکر ملک احمد خان کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کا اعلان، اسمبلی کے باہر اپنی اسمبلی لگانے کا عندیہ۔ نواز شریف نہ تو اڈیالہ جائیں گے نہ ہی بنی گالا، رانا ثنا کا PTI کو جواب، کہا لیگی صدر کا واضح موقف ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں سے بات ہونی چاہیے، وہ چاہتے ہیں ملک میں جمہوریت پروان چڑھے۔ طارق فضل چودھری نے کہا نواز شریف اڈیالہ جیل کا دروازہ کھلوا سکتے ہیں، لیگی قیادت نے ہمیشہ سیاسی افہام و تفہیم کی بات کی، حکومت مذاکرات کے لیے بھی تیار ہے، اپوزیشن انتشار کی سیاست چھوڑ کر آگے بڑھے۔
وزیر اعلیٰ پنجاب کا پاک پتن DHQ اسپتال کا دورہ، 20 بچوں کی اموات پر سخت ایکشن، CEO ہیلتھ اور MS کو گرفتار کروا دیا، DC کو چارج چھوڑنے اور اسپتال کے آلات کے آڈٹ کا حکم، کہا 100 ارب روپے میڈیسن کے لیے دے رہے ہیں، عوام کو دوائیں کیوں نہیں مل رہی؟ کیا لوگ اسپتالوں میں مرنے کے لیے آتے ہیں؟ قتل کے لیے ہتھیار ضروری نہیں، مجرمانہ غفلت ہی کافی ہے۔ DHQ اسپتال پاک پتن میں 20 بچوں کی اموات کی وجہ انتظامیہ کی سنگین غفلت، درکار آلات اسٹور میں موجود رہے، استعمال میں نہیں لائے گئے، انکیوبیٹرز موجود مگر فعال ہی نہیں، انکوائری رپورٹ میں انکشاف، علاج میں تاخیر کی وجہ عملے کی بے حسی ہے، ایمرجنسی پروٹوکولز پر عمل درآمد صفر، اسپتال کا اسٹاف ٹرینڈ ہی نہیں۔ SCO اجلاس کے اختتام پر وفاقی وزیر عبدالعلیم خان سے چیئرمین CRBC ڈوفائی کی ملاقات، پاکستان میں موٹر وے سمیت مواصلات کے شعبے میں سرمایہ کاری کے لیے اظہار دلچسپی، کراچی سے حیدرآباد اور سکھر سے حیدرآباد موٹر وے پر بھی سرمایہ کاری متوقع، عبدالعلیم خان کی جانب سے چینی ادارے کو مکمل تعاون کی یقین دہانی، وفاقی وزیر نے ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک کا دورہ بھی کیا، سینئر حکام سے سرمایہ کاری پر گفتگو، کہا M6 اور M9 جیسے منصوبے سندھ اور ملک کی معیشت کا رخ بدل سکتے ہیں۔ شمالی وزیرستان میں پاک افغان سرحد پر دراندازی کی کوشش ناکام، سیکیورٹی فورسز کی مؤثر کارروائی میں بھارتی حمایت یافتہ 30 خوارج مارے گئے۔ ISPR کے مطابق فورسز نے حسن خیل میں بھارتی پراکسیز کی نقل و حرکت کا پتہ لگایا، مارے گئے دہشت گردوں کے قبضے سے بھاری اسلحہ اور گولہ بارود برآمد ہوا۔ پاک فوج ملک کی دفاع اور بھارتی اسپانسرڈ دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ لاہور میں موسلادھار بارش، گلبرگ، ماڈل ٹاؤن، ٹھوکر نیاز بیگ، لکشمی چوک، گلشن راوی اور گارڈن ٹاؤن سمیت مختلف علاقوں میں بادل جم کر برسے، موسم خوشگوار۔ فیصل آباد میں ہلکی بارش سے حبس کی چھٹی، حافظ آباد میں بھی رم جھم، آزاد کشمیر اور بلوچستان کے مختلف علاقوں میں بھی ابر رحمت، کراچی میں ہلکی بارش کا امکان۔ حالیہ بارشوں سے پانی کا ذخیرہ بڑھ گیا، ڈیمز بھر گئے، آبی ذخائر میں 35,60,000 ایکڑ فٹ اضافہ، تربیلا ڈیم کے تمام اسپل وے کھول دیے گئے۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں 6 جولائی سے شدید بارشوں کا الرٹ جاری، بلوچستان اور پنجاب کے شہری علاقوں میں بھی سیلاب کا خطرہ۔ وادی نیلم میں چلہانہ کے مقام پر گاڑی گہری کھائی میں جا گری، انتظامیہ کے مطابق حادثے میں 6 افراد جاں بحق ہوئے، ایک بچہ لاپتہ، پولیس اور ریسکیو ٹیمیں امدادی کاموں میں مصروف۔ ثانیہ سوات کی تحقیقات DGPDMA انکوائری کمیٹی میں پیش، کیا بارش اور سیلاب سے متعلق اداروں کو پیش کی آگاہ کر دیا تھا؟ انکوائری کمیٹی کا سوال۔ اسفندیار خٹک نے کہا 23 جون کو پری مانسون بارشوں کے حوالے سے الرٹ جاری کیا، سوات سمیت مختلف اضلاع میں 25 جون سے تیز بارشوں کی پیش گوئی تھی، ندی نالوں میں سیلاب سے خبردار کیا تھا، ضلعی انتظامیہ کو فنڈز بھی جاری کیے تھے۔ ملک بھر میں 8 محرم الحرام کے جلوس، کراچی میں نشتر پارک سے مرکزی جلوس، روایتی راستوں پر گامزن، سیکیورٹی کے سخت اقدامات، موبائل فون سروس جزوی طور پر بند، لاہور میں امام بارگاہ سندرداس سے مرکزی جلوس برآمد، اسلام آباد میں موبائل کنٹرول روم قائم، وزیر مملکت طلال چودھری کا G6 کا دورہ۔ غزہ میں جنگ بندی پر 24 گھنٹوں میں پیش رفت متوقع، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا دعویٰ، کہتے ہیں مزید کئی ممالک ابراہم معاہدے کا حصہ ہوں گے۔ عرب میڈیا کے مطابق حماس مستقل جنگ بندی کے موقف پر قائم ہے، غزہ میں صہیونی جارحیت بھی جاری، 24 گھنٹوں میں 101 فلسطینی شہید، 56 افراد امدادی کیمپوں کے باہر شہید ہوئے۔ ایشین جونیئر اسکواش چیمپئن شپ میں 4 پاکستانیوں کی فائنل میں انٹری، انڈر 15 میں نعمان خان، احمد ریان خان، انڈر 13 میں محمد سہیل اور گرلز انڈر 13 میں مہنور نے فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ سیمی فائنلز میں 2 کھلاڑیوں نے بھارتی حریفوں کو زیر کیا۔ اور پاکستان نے ایشین یوتھ گرلز نیٹ ڈویژن کپ جیت لیا، فائنل میں مالدیوز کو 35 کے مقابلے میں 60 گول سے شکست دی۔ پاکستان نے ایونٹ میں ناقابل شکست رہتے ہوئے مسلسل 7 میچز جیتے۔